نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا فارزقنا اتباعه وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کے ساتھی صحت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ کل سے ہم نے 23واں پارہ شروع کر لیا ہوا ہے، کیونکہ سورۃ یاسین کا کچھ حصہ 23ویں پارے میں ہے، تو آج اس کے باقی صورتوں کو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ان کے مضامین کو، اور دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ پہلی جو صورت آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ صافات۔ سورۃ صافات قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 37ویں نمبر پر آتی ہے اور اس کی 182 آیات ہیں۔ مکی دور میں نازل ہونے والی یہ صورت ہمیں مرکزی مضمون کے طور پہ یہ بتاتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی تسبیح کرنے والے اور صف بستہ خادم ہیں۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے ہیں وہ انتہائی مخلص ہیں، مومن ہیں اور محسن ہیں۔ اس صورت کے اندر توحید خالص کا اثبات ہے اور آخرت کو ماننے کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خدمات تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی نظر سے دیکھا اور خالص توحید اختیار کرنے کی سب کو دعوت دی۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے سورۃ صافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سورۃ فاتر اور سورۃ یاسین کا بھی نزول ہوا، جب مشرکین مکہ جو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ آپ کو ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور حقیقی الہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف، عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تاریخ کو بتایا اور بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے، جو کہ انتہائی مخلص ہیں، مومن ہیں اور محسن ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا ایک ہے، اس صورت کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں الا عباد اللہ المخلصین کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین اور وسلام علی المرسلین۔ یہ اس طرح کی جو آیات ہیں یہ بار بار تکرار سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بھیجے جانے والے پیغمبروں پر سلامتی بھیجی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی مخلص، محسن اور مومن ہے۔ پھر اس کا ہم کتابی ربط دیکھتے ہیں تو سورۃ یاسین میں انک لمن المرسلین کہہ کر آپ کو سلسلہ رسالت کی آخری پیغام آپ کو دیا گیا، اور پھر سورۃ الصافات میں پیغمبروں کی خدمات کا اجمالی طور پہ ذکر کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر، تمام بھیجے ہوئوں پر سلامتی بھیجی۔ پھر اس سے پہلے سورہ یاسین سے پہلے سورۃ الفاتر میں بھی اس بات کی نفی کی گئی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار مخلوق ہے اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر سورۃ صافات میں، سورۃ یاسین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
پھر اس کے بعد سورہ صافات میں ایک اور مرتبہ پیغمبروں کی تاریخ بیان کی گئی، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، لوط، موسیٰ، ہارون، الیاس اور یونس علیہ السلام کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ صاد میں 3 مزید انبیاء کا ذکر کیا گیا، جن میں داؤد علیہ السلام، سلیمان اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے پیغمبر، چنے ہوئے پیغمبر تھے۔ اگر ہم دیکھیں کہ تو یہ صورت 5 مرکزی طور پر اپنے مرکزی مضمون کے مطابق 5 پیراگراف پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک پہلے پیراگراف میں فرشتوں کی الوہیت کی تردید کی گئی کہ یعنی یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، ان کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیغمبروں کی رسالت اور آخرت کا اثبات اور اس کی دعوت دی گئی۔ پھر اس کے بعد مومنین اور مشرک منکرین کا انجام یہاں بتایا گیا۔ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی کہ وہ صف بستہ بندھے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے اور صرف ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ پھر اس کے بعد جنات کے بارے میں بھی شرک کی باتیں کی جاتی تھی اہل مکہ کی طرف سے، تو یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی غیب کی خبریں نہیں ہیں۔ اگر کوئی جنات میں سے کوئی کان لگا کر آسمان کی خبریں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب بھیجے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قریش سے پوچھا گیا کہ انسان کی دوبارہ تخلیق زیادہ مشکل ہے یا دیگر اور چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور وہ تمام لوگ جو قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جادو کہتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ کہا گیا کہ اسلام قبول کر لیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ جس دن وہ اٹھائے جائیں گے وہاں وہ ان کا دن بڑا ہی شامت زدہ ہوگا اور وہاں وہ ذلیل ہوں گے۔ تمام مشرکوں کو کوئی مدد فراہم نہیں کی جائے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کے آئے، یہاں اس بات کو واضح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے رسولوں نے بھی پیشین گوئی کی تھی۔ دوزخ کے عذاب سے صرف مخلص اہل توحید ہی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اللہم جعلنا من اہل جنہ، آمین۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے رزق ہیں، میوے ہیں، باغات ہیں اور پاکیزہ پینے کی چیزیں ہیں، اور باحیا بڑی آنکھوں والی ان کے لیے عورتیں ہیں۔ یہ قیامت کی تصدیق کرنے والوں کو ملیں گی، یعنی جو آخرت کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں۔ پھر قیامت کا انکار کرنے والے جہنم کے بالکل بیچ میں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اسی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ دوزخ میں زقوم کا درخت ہے، دوزخی اس زقوم کے درخت سے اپنے پیٹ کو بھریں گے، اور پھر جب ان کو اس سے ان کے پیٹوں میں ڈالا جائے گا تو ان کو پیاس لگے گی اور وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا، تو پھر ان کو کھولتا ہوا گرم پانی بدبودار دیا جائے گا۔ اور یہ وہ تمام لوگ تھے جو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے رسولوں کی تعلیمات پر غور نہیں کیا۔ اللہ کے مخصوص بندے ہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل رکھے، آمین۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں انبیاء کی خدمات اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، آیت نمبر 75 سے 82 تک ان کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے توحید کی دعوت پر لبیک کہا، آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو اللہ نے کرب کے عذاب سے نجات دی، آپ کو دنیا میں باقی رکھا، آپ اللہ کے محسن بندے ہیں، محسن اور مومن بندے ہیں۔ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 83 سے لے کے 100 تک کی آیات میں آتا ہے۔ آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت سے تھے، قلب سلیم رکھتے تھے، اپنی قوم اور اپنے دادا سے توحید کے مسئلے پر بحث کرتے تھے۔ بت پرستی سے سخت نفرت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے خطاب کر کے کہا، تم لوگ کھاتے پیتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے ان کو توڑ دیا، سارے بتوں کو۔ پھر لوگوں سے کہا کہ تم
اللہ ہی تم لوگوں کا خالق ہے اور ان بتوں کا بھی جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ انہوں نے آپ کو، لوگوں نے مطلب قوم کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی اہانت کی ہے اور ان کی بتوں کی تذلیل کی ہے یعنی، تو اس لیے سب نے فیصلہ کیا متفقہ طور پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کی تمام سازشیں اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صالح اولاد سے نوازا اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی وہ تمام قبول ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 101 سے 111 تک آتا ہے۔ والد کی دعا کے نتیجے میں، کون تھے ان کے والد؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک نہایت ہی حلیم اور بردبار بیٹے سے نوازا جو کہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ والد نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فرما بردار بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا آپ بس اس پر عمل کر ڈالیے، آپ مجھے انتہائی صابر پائیں گے، یعنی جو آپ کریں گے میں اس پر استقامت اختیار کروں گا آپ کے حکم کے سامنے۔ اس طرح باپ اور بیٹے نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس پر پورا اترنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے متبادل دے دیا کہ اولاد کی بجائے جانوروں کی قربانی پیش کی جائے، اور یہ رسم آج تک باقی ہے۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ علیہ السلام یعنی اسحاق علیہ السلام بھی انتہائی صالح اور مومن بندے تھے۔ آپ پر اور آپ کی نسل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات نازل کی، اور یہ محسن تھے اور ان کے اوپر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا آیت نمبر 114 سے 122 تک واقعہ مختصراً ان کے احوال کو ذکر کیا گیا۔ ان دونوں پر بھی اللہ نے احسانات کیے، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب سے نجات دی، روشن کتاب یعنی تورات عطا ہوئی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے طریقے پر ایک گروہ کو قائم رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد الیاس علیہ السلام، جو کہ آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 132 تک کی آیات میں ان کا ذکر ہے۔ آپ کو بھی توحید کی دعوت دی گئی، آپ نے قوم سے بحث کی کہ آپ لوگ احسن الخالقین کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ہی آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، لیکن انہوں نے حضرت الیاس کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا واقعہ اب مختصراً آتا ہے، آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 138 تک، 133 سے 38 تک۔ لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو بچا لیا سوائے آپ کی بیوی کے۔ وہ ان لوگوں کے اندر اس کی توجہ تھی، یا اس کی جو کہتے ہیں خیالات جو تھے ان کی بیوی کے، ان لوگوں کے ساتھ تھے جو ہلاک ہونے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور باقی سب کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یونس علیہ السلام کا ذکر، جو کہ آیت نمبر 139 سے 148 تک کی آیات میں ہے۔ آپ علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، اپنی بستی چھوڑ کر ایک بھری کشتی کی طرف بھاگے، پورا آپ کے نام نکلا، سمندر میں پھینک دیے گئے اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ پھر آپ کو سزا کے طور پر ملامت محسوس ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو ایک ساحل پر اگل دیا۔ پھر اس کے بعد وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے جسم کی جو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جو بیماری بن گئی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلدار پودے کے ذریعے شفا بخشی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی کی طرف واپس لوٹایا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کی قوم کے لوگ تھے ان کو بھی ایمان لا کر مزید ان کو صالح عمل کی مہلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں فرشتوں کی الوہیت کی پھر سے تردید ہوئی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد
چوتھے پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کر ہدایات اور بشارتیں دی گئی۔ مشرکین پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تعلیم آتی تو ہم مخلص بندے بن جاتے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اب اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ اپنے لشکر کو غالب کر دیتا ہے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ آپ انہیں دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھیں، یعنی انتظار کریں، شاید کہ یہ ہدایت کی طرف پلٹ آئے۔ جس عذاب کے لیے یہ جلدی مچا رہے ہیں وہ ان پر اتر کر رہے گا، اور ایسا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 سے لے کر 82 تک 5ویں اور آخری پیراگراف میں خالص توحید کی وضاحت، شرک کی تردید اور رسولوں کی صفات کو دوبارہ سے ذکر کیا گیا۔ یہ آخری 3 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عزت اور اقتدار میں کسی قسم کے شریک کی پوری وضاحت کرتی ہیں کہ کوئی اللہ کے عزت اور اقتدار میں شریک نہیں ہے۔ وہ بے عیب ذات ہے اور تمام غلط اور منفی صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اور اس کے ذات سے منسوب کیا گیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تمام رسولوں کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کی نظر سے دیکھا اور فرمایا وسلام علی المرسلین، اور ہلاکت اور بربادی رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے مقدر ہو جاتی ہے۔ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ اسی لیے والحمد للہ رب العالمین پر اس آیت کو مکمل کر دیا گیا۔ اور پھر سے مرکزی مضمون کو دیکھیں تو یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے چنا ہے وہ مخلص، مومن اور محسن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی وفادار ہے۔ اس کے بعد سورۃ صاد آتی ہے۔ سورۃ صاد کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 38ویں نمبر پہ آتی ہے، 38، اور اس کی 88 آیات ہیں۔ یہ بھی مکی صورتوں میں شامل ہے، اور 10 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ سخت متکبر اور ضدی تھے اور قرآن کی دعوت کی تکذیب کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر سورۃ صاد میں قرآن پاک کی دعوت، توحید اور آخرت کے مضمون کو واضح کیا گیا، اور کافروں کی ضد اور تکبر پر سخت تنقید کی گئی اور انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ سورۃ صاد میں پیغمبروں کی خدمات کا ذکر کیا گیا سورۃ صافات میں، اور سورۃ الصاد میں مزید 3 پیغمبروں کی اوابیت کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اگلی سورۃ زمر میں توحید کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اس سورت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 8 پیراگراف پر مشتمل ہے سورت۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 16 تک کا جو تمہیدی حصہ ہے سورت کا، وہ قرآن کریم کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کی حقانیت، اور یہ کہ دلائل کے اعتبار سے قرآن ذکر ہے، یعنی ایک نصیحت والی کتاب ہے، ذکر ہے، اور مشرکین مکہ کی ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر پر انہیں ہلاکت کی دھمکی ہے۔ قریش کے سردار کہتے تھے کہ اپنے خداؤں پر جمے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے، اور ایسی باتیں کر کر یہ شک میں مبتلا کرتے تھے کہ جو آپ کی تعلیمات لائی ہوئی ہیں ان کے اندر کیا ہے۔ ان پر الزامات تھے کہ یہ جادو کا کلام ہے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ پھر ان کے تکبر کی تحقیر کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس اللہ کی بادشاہی اور اس کی رحمت کے خزانے ہیں، اور اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق حاصل کریں اور منتظر رہیں عذاب کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 17 سے 29 تک حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے استدلال لیا گیا، یعنی اس کے دلائل پیش کیے گئے، اور قرآن کے بارے میں دعوت دی گئی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو اور جھوٹ کے الزامات پر صبر کر کے حضرت داؤد کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا، جن کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے جاتے تھے۔
جو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے تھے، یعنی جب پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہوتے تھے تو یہ باقی مخلوقات یعنی پہاڑ پرندے وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تحمید میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، جنہیں نہ صرف حکومت، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کچھ دیا؟ حکومت، حکمت اور معاملہ فہمی عطا کی۔ ان کے پاس فرشتوں کو امتحان کے لیے بھیجا۔ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی طرح طرح سے آزمایا۔ انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ کے ہاں ان کو تقرب حاصل ہوا۔ اس کے بعد یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ جو کائنات ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، اور انکار کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کو چکھنا ہوگا۔ فجار، گناہگار یعنی مفسدین اور متقین مومنین کا انجام واضح کیا گیا، اور ان کی جزا اور سزا پر عادلانہ فیصلہ بتا دیا گیا، اور بتایا گیا کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے اور عقل مند لوگ ہی اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کیا گیا اور قرآن پاک کے حق ہونے کو ثابت کیا گیا۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ بھی اواب تھے۔ انہیں بھی حکومت عطا کی گئی۔ شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے جاتے، ان کے معائنے میں ان کو یہ کیا کرتے؟ اللہ کا ذکر اور نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، آپ نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ کیونکہ جب وہ ان گھوڑوں کی طرف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غفلت ہونے لگتی تھی، تو انہوں نے وہ تمام چیزیں جو اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کرتی تھیں ان چیزوں کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی آزمائش پر استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، ان کو بڑی حکمت والی حکومت عطا کی، چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ جنات ان کے تابع تھے اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے عمارات تعمیر کرتے ہوتے تھے، اور ان جنات کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بہترین ٹھکانہ رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے دلائل فراہم کیے گئے، اور وہ بھی یہاں بتایا گیا کہ وہ صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صابر نبی تھے۔ ان کی دولت اور صحت چھن گئی۔ انہوں نے دعا کی کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر پیر مارے، ایک چشمہ پھوٹے گا جس سے وہ نہائیں اور پانی پئیں، اور معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیں گے، اور ان کے لیے ان کے اہل و عیال اور تمام نعمتوں کو واپس ان کو لوٹا دیا گیا۔ ان کو بھی آزمایا گیا، اور عقل مندوں کو ان تمام واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بتایا، یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ ایک بہت صابر، وفادار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے پیغمبر تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں یعنی آیت نمبر 45 سے 48 تک چند پیغمبروں کی خدمات کو پھر سے ذکر کیا گیا اور اسلام کی دعوت کو حق ثابت کیا گیا۔ 3 پیغمبروں کے تفصیلی ذکر کے بعد پھر چند پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، ان سب علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہ سبھی انبیاء مخلص اور چنے ہوئے لوگ تھے۔ اس کے بعد 6 پیراگراف میں قرآن پاک کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ ہے، اور بتایا گیا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، اسے مان کر بچ بچ کر چلنے والے متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی صرف مان لینے سے ہی کامیابی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے، اور تقویٰ ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ٹھکانہ ان کو ملے گا وہاں پہ ان کو باغات ملیں گے۔ قرآن پاک سے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے باغات ہیں، میوے ہیں اور مشروبات ہیں، حوریں ہیں، اور نہ ختم ہونے والا رزق ہے۔ قرآن کی دعوت کو مسترد کرنے والے سرکش طاغین کا انجام واضح کیا گیا۔ پھر سے ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پیپ والا گرم پانی ہے،
اور دوزخیوں کو حیرت ہوگی کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم سمجھتے تھے اور کہ یہ شریر قسم کے لوگ ہیں اور ہم ان کا مذاق کرتے تھے. کیونکہ وہ لوگ تو جنت میں، جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا وہ تو جنت میں بیٹھے ہوں گے. پھر اس کے بعد 7ویں پیراگراف میں قبولیت حق کا تذکرہ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منذر ہیں، یعنی خبردار کرنے والے ہیں. آپ کی لائی ہوئی دعوت کو قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو. قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ابلیس ہے. تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیا آدم کو، اور لیکن شیطان نے، ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا. اور اس کا غرور یہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو مٹی کی تخلیق اور خود کو آگ کی تخلیق قرار دیتا ہے. اگر کسی بھی انسان میں اس طرح کے احساسات ہوتے ہیں نا کہ میں ایسا ہوں اور وہ ایسا ہے، میں سپیریئر ہوں اور وہ جو ہے وہ مجھ سے کمتر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں آ چکا ہوا ہے. جب کبھی بھی کسی بھی بنیاد پر ہم خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہم لوگوں کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کر رہا ہے. کیونکہ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر دکھاتا ہے اور خود کو، انسان کو دوسروں سے برتر دکھاتا ہے. اور یہ شیطان کا بہت ہتھ کنڈا ایسا ہے جو بہت واضح ہے اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے کہ کوئی بھی کسی سے بہتر نہیں ہے. اصل فیصلہ اللہ کریں گے کہ کون کس سے بہتر ہے. پھر بتایا کہ اللہ کے ہاں مخلص بندے کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، میں تیری اور ان لوگوں کی ذریت میں سے تیری پیروی کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کر دوں گا. یعنی جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے. پھر 8ویں اور آخری پیراگراف میں قرآن کی دعوت کو پھر سے ذکر کیا گیا. یعنی پوری سورۃ صاد پوری کی پوری کس چیز پر ہمیں دلائل فراہم کری ہے؟ قرآن پاک کی عظمت پر، کہ قرآن کی دعوت بہت بڑی دعوت ہے. پھر اس کے بعد یہاں کافرین پر واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں مخلص ہیں، لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں، اور نہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تکلف سے کام لیتے ہیں. یعنی بناوٹی پرسنالٹی نہیں ہے آپ کا. صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن اور ظاہر ایک ہی ہے. اور یہاں اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ قرآن ایک واضح نصیحت ہے جو سارے جہان والوں کے لیے حجت ہے. آخری آیت میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ چند سالوں میں واضح ہو جائے گا کہ کامیابی سے کس کو ہمکنار کیا جاتا ہے اور کس کے مقدر میں شکست ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے فتح کی بشارت تھی اور کافروں کے لیے ہلاکت کی. قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور یہ اس صورت کا ایک مرکزی مضمون بھی ہے، اور اس صورت سے ہمیں سبق بھی یہی ملتا ہے. اور تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے اور خبردار کرتے تھے لوگوں کو، لیکن جن لوگوں نے ضد اور تکبر سے کام لیا انہوں نے انکار کیا. باقی انبیاء کا بھی انکار اسی طرح تکبر کی وجہ سے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی اور قرآن کا انکار بھی تکبر کی وجہ سے ہوا، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. پھر اس کے بعد سورۃ زمر آتی ہے. سورۃ زمر ترتیب کے اعتبار سے 39ویں نمبر پر، یعنی 39 نمبر پہ آتی ہے، اور اس کی 75 آیات ہیں. مکی دور میں نازل ہونے والی یہ سورت زمانہ نزول کے اعتبار سے ہمیں بتاتی ہے کہ سورۃ زمر اور سورۃ کہف اور اعلان عام کے بعد ہجرت حبشہ سے پہلے غالباً 590 میں یہ نازل ہوئی، جب قرآن کی دعوت گھر گھر تک عام ہو گئی. یعنی ایک عام طور پہ قرآن پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچ گیا. یہی وہ زمانہ تھا جب سورۃ العنکبوت، سورۃ روم، سورۃ زمر وغیرہ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد اس میں سورۃ زمر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی تلاوت کے بغیر بستر پر لیٹتے نہیں تھے، اور مرتبہ کے اعتبار سے یہ حدیث حسن ہے اور سنن ترمذی کی حدیث ہے. اس صورت کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں تو صورت صافات میں مختلف طرح کے انبیاء کا ذکر آیا اور ان کے اخلاص کو ذکر کیا گیا. صورت صاد میں بھی چند انبیاء کے اخلاص کا ذکر کیا گیا. اب یہاں پہ سورۃ زمر میں خالصتاً توحید کی دعوت دے دی گئی کہ سب کے سب لوگ خالص توحید
اور مکمل طور پر توحید اختیار کر لیں، چاہے اس کے لیے انہیں ہجرت ہی کیوں نہ اختیار کرنی پڑے۔ سورت زمر اپنے مرکزی مضمون کے ساتھ اس کی صورت کو ہم دیکھتے ہیں 6 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک پہلے پیراگراف جو تمہیدی ہے، نزول قرآن کا مقصد یہاں واضح کیا گیا ہے۔ قرآن کی تنزیل عزیز حکیم ہستی کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی قرآن کس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ اس ہستی کی طرف سے جو بہت حکمت والی ہے اور زبردست ہے۔ یہ سراسر حق کا پیغام ہے، لہٰذا دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی حاکمیت اور اپنی محکومیت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ حاکم ہے اور ہم اس کے محکوم ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم اپنی زندگی گزاریں اور ہر قسم سے شرک سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس چیز پر کامل طور پر ایمان لے آئیں کہ خالقیت، ربوبیت، الوہیت، عبودیت، حاکمیت اور تمام اسماء و صفات کا اختیار رکھنے والی خالص اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اسی کی ہی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہاں اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں مزید توحید کے دلائل فراہم کیے گئے، بتایا گیا اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے۔ انسانوں کو 3 اندھیروں یعنی 3 پرتوں میں جب اس کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی پیٹ میں، پھر رحم میں، پھر وہ ایک جھلی میں، یعنی جو بچہ دانی کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا اندر کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، کیا اس کے سارے مراحل ہیں، اور یہی تو رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس آیت میں توحید خالقیت، دلائل ربوبیت، توحید ملکیت، توحید الوہیت پر پھر سے استدلال کیا گیا، بار بار ایک چیز ریپیٹ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کو ناپسند۔ ہر آدمی اپنے کیے ہوئے کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ پھر انسانی نفسیات کو واضح کیا گیا۔ انسان مصیبت اور تکلیف میں تو ایک خدا کو پکارتے ہوئے توحید اختیار کرتا ہے، لیکن نعمتوں پر پھول کر اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہرانا لگ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جہنم ہے۔ اولو الالباب یعنی عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ لا علم اور علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، با کردار اور بد کردار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ با کردار لوگ توحید اختیار کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مکہ کے مسلم صحابہ کو جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو صبر اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی۔ ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے، کیونکہ ہمارا بھی ایمان کا لیول ایسا ہی ہے کہ ہم مضبوط ایمان اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں بھی بار بار اسی چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ صبر اور تقوی سے کام لیں۔ پھر اس کے بعد ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو ہجرت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور بتایا گیا یہاں پہ کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ کوئی دوسرا خالص سے توحید اختیار کرے، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی وحدانیت کو نہ مانا جائے، صرف اللہ واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ پھر مشرکین مکہ کو دوزخ کے عذاب سے ڈرا دیا جائے اور کہا جائے کہ طاغوت سے بچ کر خالص توحید اختیار کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے اللہ کے بندوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں اور اہل تقوی ہیں۔ بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو روز آخرت جنت میں اعلیٰ درجات دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر ان کو انعامات، سرپرائزز اللہ کے پاس ہیں ان کے ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر آیت نمبر 21 سے لے کے 41 تک تیسرے پیراگراف میں مومنین اور منکرین کے درمیان موازنہ کیا گیا۔ عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے طرح طرح کے پودے اگتے ہیں، پھر یہ پودے ایک وقت کے ساتھ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی ربوبیت اور اپنی موت پر نظر رکھنی چاہیے، یعنی جس طرح ان پودوں کا ایک پیک پر جا کے ایک فصل کے کٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس، اللہ کے حضور جانا ہے۔
اسلام قبول کرنے والے اور دعوت اسلام کو رد کرنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قبول کرنے والوں کے سینے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جبکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر قرآن کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن ایک ایسا بہترین اور پر تاثیر کلام ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ذکر الہی کی طرف سب راغب ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا قرآن سنتے ہوئے ہماری کیفیات کیسی بنتی ہیں۔ قرآن مجید میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا گیا۔ یہ خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کنفیوز کرے۔ مشرکین نے عرب سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر کے اللہ کے غضب سے بچے۔ توحید کے دلائل پھر سے پیش کیے گئے اور یہاں بتایا گیا کہ ایک مالک کی ملازمت کرنے والا نوکر اور کئی آقاؤں کی درمیان پھنسا ہوا نوکر یہ کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان جس کے بہت سارے آنر ہوں، اب اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں اس کی بات سنوں، اس کی سنوں، اس کی سنوں، یہ زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے یا وہ جو صرف جس کا ایک ہی آنر ہے اس کی وہ اطاعت کرے؟ تو یقیناً جو ایک ہی کی اطاعت کرنے والا ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہاں اس چیز کو پھر سے عقل کو سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ عقلی دلائل سے بھی دین کو اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو سمجھنے اور پرکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے اور رد کرنے والے دونوں ایسے ہیں جیسے مردہ اور زندہ۔ مشرکین مکہ کے سردار یعنی غیر اللہ سے، مشرکین کے مکہ کس سے ڈراتے ہیں؟ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن بندوں کے لیے اللہ کافی ہے جو عزیز ذوانتقام ہے۔ مشرکین اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن دیویوں سے وہ دعائیں کرتے ہیں اور انہیں نفع اور نقصان کا مختار سمجھتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں اس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ سچے مومن بنیں، اللہ ہی سے دعا کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کیا گیا، اب لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں یا گمراہی کو اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 42 سے 52 تک دعوت توحید کو پھر سے ذکر کیا گیا اور غلط عقیدہ جو مشرکین کا تھا اس کی تردید کی گئی۔ مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت کا ابطال کیا گیا اور صحیح عقیدہ شفاعت کی وضاحت کی گئی۔ شفاعت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، للہ الشفاعت جمیعا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے شافع کا انتخاب نہیں کر سکتا کہ یہ میری شفاعت کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ ہی کے پاس سے سارے اختیارات ہیں۔ پھر اس کے بعد موحد اور مشرک کی پہچان بتائی گئی۔ مشرکین اور منکرین نے آخرت اپنے عقیدے میں اس قدر سخت ہیں کہ ایک خدا کا نام سن کر دل میں ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر کیا گیا، اور یہ غیر اللہ کا ذکر پر مشرکین جھوم اٹھتے ہیں۔ یہاں اس بات کو واضح کیا گیا کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہی فیصلہ کرے گا اور قیامت کے دن جزا اور سزا سے وہی دوچار کرے گا۔ انسان اپنی مالی کامیابیوں کو اپنی ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں اسکل یا فلاں علم، فلاں ہنر کی وجہ سے میں اس لیول پہ ہوں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کی آزمائش کے لیے دیا ہے، اور یہ ایسا ہمیشہ سے ہوتا پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ ہر چیز تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں قرآن کی دعوت کے نکات واضح کیے گئے، بتایا گیا تمام انسانوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اسی کے نازل کردہ قرآن کے پہلوؤں کی پیروی کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے اور پھر وہ حسرتیں کرتے رہ جائیں کہ کاش ہمیں دوبارہ سے زندگی ملے اور ہم لوٹائے جائیں دنیا میں
اور پھر ہم صحیح عمل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اسلام کی دعوت کو پہلے جھٹلا دیا، تکبر کا مظاہرہ کیا، کافر ہوئے، لہٰذا آج کے دن تمہارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیں گے۔ آخر میں دوبارہ وضاحت کی گئی کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، محافظ ہے، اسی کے پاس زمین اور آسمان کی کنجیاں ہیں، اسی پر ایمان لانا چاہیے، اور ان دلائل کو رد کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں، جو اللہ کے کلام میں جو دلائل ہے، جو ان کو رد کرتا ہے، ان کو نہیں مانتا، وہ سراسر خسارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا منظر پیش کیا گیا۔ سور پھونکے جانے کے بعد سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور ان انسانوں کو ان کے کیے کا پورا پورا انصاف کے ساتھ بدلا دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ متقین اور کافرین کی صفات بتایا گیا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ روز قیامت ہر شخص فردن فردن پیش کیا جائے گا، جنت اور دوزخ میں باجماعت داخل کیے جائیں گے۔ کافر جہنم کی طرف باجماعت ہانکے جائیں گے اور دوزخ کے کارندوں سے ان کا مکالمہ ہوگا، بالآخر یہ مغرور دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اہل جنت بھی باجماعت جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، سلامتی سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس وقت وہ دیکھیں گے کہ فرشتے حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے اطراف وہ طواف کر رہے ہوں گے، انصاف کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور ہر طرف الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت عبادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بہا علیک قابلین لہا واتممہا علینا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے ایک دوسرے کے لیے، اور باہم ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھائیے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دیجیے، ہماری ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں نجات دیجیے، بچا لیجیے، ہمارے لیے ہماری سماعت، ہماری بصارتیں، ہمارے دل، ہماری بیویاں اور ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم پر مہربان ہو جائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے، اور اے اللہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والا ہمیں بنا دے، یعنی ہمارا جو کمپٹیشن ہو اللہ تعالیٰ وہ اس چیز میں ہو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آپ کی تعریف کرنے میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، نہ کہ ہم سٹیٹس میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے راضی ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔